فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر کے زیارت کے ثواب کے سلسلے میں، اور اس کی کیفیت و مقدار ثواب کے بارے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں کہ یہاں پر صرف چند روایات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے شہر ری سے کچھ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے اور کہا کہ ہم شہر ری کے رہنے والے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا شہر قم سے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ انہوں نے کہا کہ ہم شہر ری سے آئے ہیں۔ امام نے پھر وہی جواب دیا۔ ان لوگوں نے دوبارہ اپنی بات کی تکرار کی، لیکن امام کی زبان مبارک پر وہی کلمات آتے رہے۔ پھر کئی مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا بے شک خداوند عالم کا حرم ہے کہ جو مکہ میں ہے، اور رسول خدا کا حرم مدینہ میں ہے، امیر المؤمنین کا حرم کوفہ میں ہے، ہم اہل بیت کا حرم شہر قم میں ہے۔ ان قریب میری اولاد میں سے ایک بیٹی بنام فاطمہ اس شہر میں دفن ہوگی۔ جو شخص بھی اس شہر میں ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کی روایت کی ریفرنس کے لیے محمد مہدی حائری شجرہ طوبہ جلد 1 صفحہ نمبر 23۔ نمبر 2، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور آیت اللہ بروجردی نے جامع احادیث شیعہ میں ایک حدیث اس مضمون میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت معصومہ فاطمہ کی قبر کی زیارت جنت کے مساوی و برابر ہے۔ اس کا ریفرنس محمد باقر مجلسی بہار الانوار جلد 57 صفحہ نمبر 210 اور حسین طباطبائی بروجردی جامع احادیث الشیعہ جلد 12 صفحہ نمبر 617۔ نمبر 3، شیخ صدوق نے اپنے والد گرامی اور محمد بن موسیٰ بن متوکل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جو بھی آپ کی زیارت کرے گا اس کی جزا جنت ہے۔ اس کے ریفرنس میں شیخ صدوق عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300۔ چوتھے نمبر پر حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنی خواہر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کے ثواب کی مقدار کے متعلق اس طرح ارشاد فرمایا ہے جو شخص بھی شہر قم میں معصومہ کی زیارت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے میری زیارت کی ہے۔ اس کے ریفرنس کے لیے محمد علی معلم الفاطمہ المعصومہ صفحہ نمبر 64 بنقل از ریاحین الشریعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35، محمد تقی خان سپہر ناسخ التواریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68۔ نمبر 5، شیخ صدوق نے اپنے والد محترم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی اپنی پھوپھی فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کے متعلق فرمایا جو شہر قم میں میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ اس کا ریفرنس ہے جعفر ابن محمد قولویہ کامل الزیارات صفحہ نمبر 536۔ معصورہ زیارت نامہ۔ حضرت فاطمہ معصومہ تمام فرزندان ائمہ طاہرین میں سے ان خاص فرزندوں میں سے ہیں جن کا زیارت نامہ معصورہ ہے۔
اس کا ریفرنس ہے ماثورہ زیارت نامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی امام معصوم نے کسی صاحب قبر کے لیے تعلیم دیا ہو یا خود قبر پر جا کر پڑھا ہو. یہ صفحے کے بالکل نیچے یہ نمبر ڈال کے لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت. ایک روایت کے جو صادق امی سے نقل ہوئی ہے مذکورہ ہے کہ ایک روز میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا. حضرت نے مجھ سے معلوم کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہر میں ایک ہماری قبر بھی ہے؟ میں نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا آپ کی مراد حضرت فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. پھر فرمایا جو شخص بھی ان کی زیارت کرے اس صورت میں کہ وہ ان کے حق و مقام سے واقف ہو تو اس کی جزا جنت ہے. اس کے ریفرنس میں حسین نوری مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 368. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس نورانی حدیث شریف میں نہ یہ کہ صرف اپنی خواہر گرامی کی زیارت کے ثواب کو بیان فرمایا ہے بلکہ آداب زیارت اور اس کی کیفیت کو بھی بیان فرما دیا ہے. آپ نے فرمایا آپ جب بھی حضرت کی قبر مبارک کے قریب جائیں تو آپ کے سرہانے قبلہ رخ کھڑے ہو کر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں اور پھر زیارت کی تلاوت فرمائیں. اس کے آگے پوری زیارت دی ہوئی ہے جو کہ صفحہ نمبر 59 تک کنٹینیو ہو رہی ہے، اور اس کے آگے صفحہ نمبر 60 پر اس زیارت کا ترجمہ ہے جو کہ میں پیش کرتی ہوں. سلام ہو خدا کے انتخاب کرتا آدم پر، سلام ہو خدا کے نبی نوح پر، سلام ہو خدا کے دوست ابراہیم پر، سلام ہو خدا سے بات کرنے والے موسیٰ پر، سلام ہو خدا کی روح عیسیٰ پر، سلام ہو آپ پر اے خداوند عالم کی بہترین مخلوق، سلام ہو آپ پر اے خدا کے انتخاب شدہ پیغمبر، سلام ہو آپ پر اے محمد ابن عبداللہ سب سے آخری نبی، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسول خدا کے جانشین، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، سلام ہو آپ پر اے نبی رحمت کے دونوں بیٹوں اور جنت کے جوانوں کے سرداروں، سلام ہو آپ پر اے علی ابن الحسین عبادت کرنے والوں کے سردار اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سلام ہو آپ پر اے محمد ابن علی نبی کے بعد علم کو پھیلانے والے، سلام ہو آپ پر اے جعفر ابن محمد صادق نیک اور امانت دار، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ ابن جعفر پاک و پاکیزہ، سلام ہو آپ پر اے علی ابن موسیٰ جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے، سلام ہو آپ پر اے محمد تقی ابن علی، سلام ہو آپ پر اے علی نقی ابن محمد امانت دار اور نصیحت کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے حسن عسکری ابن علی، سلام ہو حسن عسکری کے بعد ان کے جانشین پر. پروردگار درود و سلام بھیج اپنے نور اور اپنے چراغ اور اپنے دوست کے دوست اور جانشین پر اور اپنی مخلوقات پر حجت پر. سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ اور خدیجہ کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے حسن و حسین کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے دوست کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے دوست کی بہن، سلام ہو آپ پر اے خدا کے دوست کی پھوپھی، سلام ہو آپ پر موسیٰ ابن جعفر کی دختر اور آپ پر خدا کی رحمت اور اس کی برکت ہو. سلام ہو آپ پر کہ خداوند عالم ہم کو جنت میں آپ کی زیارت سے نوازے اور ہمیں آپ کے زمرے میں شمار فرمائے اور ہم کو آپ کے جد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوض پر پہنچائے اور آپ کے دادا امیر المؤمنین کے دست مبارک سے سیراب کرائے. آپ سب پر خدا کا درود و سلام ہو. میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ ہم کو آپ کی ذریعے کشائش دکھائے اور ہم کو تم کو آپ کے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں شامل فرمائے.
خدا کا درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پاک پر۔ خداوند عالم ہم سے آپ کی معرفت اور محبت کو سلب نہ کرے کہ وہی سب کا سرپرست اور قدرت رکھنے والا ہے۔ میں آپ کی محبت اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کے سبب خداوند عالم سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں خداوند عالم کے حضور تسلیم ہوں اور اس سے راضی و خوشنود ہوں، نہ کہ اس کی مخالفت کرتا ہوں اور نہ اس کے سامنے غرور و تکبر کرتا ہوں، اور میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ان سب پر یقین رکھتا ہوں اور ان سے راضی ہوں۔ اے میرے پروردگار، ان سب چیزوں کے سبب میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، صرف تیری خوشنودی اور آخرت کا گھر۔ اے فاطمہ، جنت میں میری شفاعت کرنا، اس لیے کہ خداوند عالم کے نزدیک آپ کی بہت منزلت ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے ملتجی ہوں کہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا اور مجھ سے میری ان نیکیوں کو سلب نہ کرنا۔ خدا کے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت کہ وہ بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، اس دعا و زیارت کو اپنے کرم و عزت اور رحمت و عافیت کے صدقے میں قبول فرما اور محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ زیارت کا ترجمہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ زیارت نامے پر ایک نگاہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ زیارت نامہ ایک امام معصوم سے منقول و ماثور زیارت نامہ ہے، یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی خواہر گرامی کے لیے ایجاد فرمایا اور ہدیہ کیا۔ یہ حضرت معصومہ کی عظمت پر دلیل ہے کہ آپ اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے بعد تنہا ایسی خاتون ہیں کہ جن کا زیارت نامہ کسی معصوم سے ماثور ہو۔ یہ زیارت نامہ دوسرے زیارت ناموں کے مقابل کچھ خاص نکات اور امتیازات کا حامل ہے کہ جن کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے۔ نمبر 1، زیارت نامے کا آغاز انبیاء علیہم السلام جیسے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم اور 14 معصومین علیہم السلام پر سلام کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ سلام کے جو انتہائی مؤدبانہ اور خادعانہ ہیں، بہت ہی مناسب مقدمہ ہیں حضرت معصومہ پر سلام کرنے کے لیے۔ نمبر 2، زیارت نامے میں عام نبیوں پر ایک سلام ذکر ہوا ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر اکرم پر 4 سلام مذکور ہیں کہ جو ہر ایک کسی خاص صفت کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں، جیسے رسول اللہ، خیر خلق اللہ، صفی اللہ اور خاتم النبیین، کہ جو رسول اکرم کے دوسرے نبیوں پر فضیلت کے بیانگر ہیں۔ نمبر 3، ایک اور نقطہ کہ جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ دوسرے زیارت ناموں میں صاحب زیارت نامہ کے علاوہ باقی دیگر ہستیوں سلام غائب ہونے کی حیثیت سے بیان ہوا ہے، جبکہ اس زیارت نامے میں پیغمبر اکرم سے امام حسن عسکری تک مخاطب کی حیثیت سے سلام ذکر ہوا ہے۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ حضرت معصومہ کا حرم تمام 14 معصومین علیہم السلام کا آشیانہ ہے، یعنی یہ حرم حرم رسول بھی ہے اور حرم امیر المؤمنین بھی، حضرت فاطمہ بھی حرم حضرت فاطمہ بھی ہے اور حرم دیگر معصومین بھی۔ لہٰذا جو کوئی بھی حضرت فاطمہ معصومہ کے حرم کی زیارت سے مشرف ہو، گویا اس کو حضرت رسول اکرم، حرم امیر المؤمنین اور تمام معصومین کے حرم کی زیارت کا شرف مل گیا ہے۔ اس واقعیت پر حضرت امام جعفر صادق کی فرمائش پر ایک دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا، خداوند عالم کا حرم مکہ معظمہ میں ہے، رسول اکرم کا حرم مدینہ منورہ میں ہے، امیر المؤمنین کا حرم کوفہ میں ہے اور ہم معصومین کا حرم شہر قم میں ہے۔ اس کے ریفرنس کے لیے محمد مہدی حائری، شجر طوبہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 4، مذکورہ نکات سے بھی زیادہ قابل توجہ یہ نقطہ ہے کہ جہاں تمام معصومین پر مخاطب کی حیثیت سے سلام ذکر ہوا، وہاں حضرت حجت ابن الحسن امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف پر غائب کی حیثیت سے سلام ذکر ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلام کی کیفیت میں یہ تبدیلی کسی راز کی طرف اشارہ ہے، شاید وہ یہ
ہو کہ حضرت کی اکثر عمر شریف حالت غیبت میں گزرے گی، یعنی اگرچہ زندہ و حاضر ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں۔ نمبر 5، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس زیارت نامہ میں انبیاء اور معصومین علیہم السلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنی خواہر گرامی کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے اور آپ کا اس طرح تعارف کرایا کہ آپ کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ساتھ رسول خدا کی بیٹی جناب خدیجہ، حضرت امیر المؤمنین حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی بھی بیٹی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معصومہ ان تمام بزرگوں کی خوبیوں اور نیکیوں کی وارث ہیں اور ان تمام اچھائیوں پر عمل پیرا ہو کر اپنا تقدس اور احترام میں اضافہ فرمایا ہے۔ نمبر 6، اس سلسلے کا آخری نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس زیارت نامے میں اپنی خواہر گرامی کا بنت ولی اللہ، اخت ولی اللہ اور امت الولی اللہ کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ اس تعارف میں یہ نکات اتفاقی امر نہیں ہیں، بلکہ اس میں اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت معصومہ قم ایسی بیٹی ہیں کہ ولی خدا یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کی عظمت اور مقام پر فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں فداہا ابوہا، اور ایسی بہن ہیں کہ جنہوں نے ولی خدا یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ حق خواہری کو صحیح معنوں میں ادا کیا ہے، اور آن حضرت اپنی اس خواہر گرامی کے بے نظیر وجود سے خوشحال ہیں۔ اس حد تک خود اسی زیارت نامے میں آپ سے اپنی شفاعت کے لیے متوسل ہیں اور فرماتے ہیں اے فاطمہ روز قیامت میرے لیے جنت کی شفاعت فرمانا، اور ایسی پھوپھی ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو فخر ہے۔ اگلا باب ہے حضرت فاطمہ معصومہ اور حضرت زینب کے درمیان اشتراکات۔ خاندان عصمت و طہارت، رسالت و امامت کی خواتین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ معصومہ کے درمیان کچھ وجوہات مشترک اور وہ دونوں حضرات بعض جہات سے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ مثلاً وہ دونوں امام معصوم کی بیٹی، امام معصوم کی بہن، امام معصوم کی پھوپھی ہیں۔ ان دونوں کا اپنے اپنے زمانے کے اماموں نے خاص احترام اور تعظیم کی ہے اور ان کی بہت زیادہ تعریف اور مدح سرائی فرمائی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے جد بزرگوار رسول اکرم، والد گرامی امیر المؤمنین، برادر ارجمند حضرت امام حسین اور بھتیجے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے مدح و ثناء اور تجلیل و تکریم کی حامل رہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ معصومہ بھی اپنے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق، اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم، اپنے برادر ارجمند حضرت امام علی رضا اور اپنے بھتیجے حضرت امام محمد تقی کے ذریعے مدح و ثناء اور تجلیل و تکریم کی حامل رہیں۔ اور وجہ اشتراک یہ بھی ہے کہ دونوں معزز خواتین اپنے اپنے بھائیوں سے خصوصی محبت اور لگاؤ رکھتی تھیں کہ جس کی دنیا میں ایک مثال بن گئی ہے۔ حضرت زینب کا اپنے بھائی حضرت امام حسین سے اور حضرت فاطمہ معصومہ کا اپنے بھائی امام علی رضا سے لگاؤ، اور یہی محبت اور لگاؤ تھا کہ جس کی وجہ سے دونوں سے اپنے اپنے بھائیوں کی خاطر اور دین و ولایت کی تبلیغ و ترویج کے سبب اپنا اپنا گھر اور وطن چھوڑ دیا اور سفر کی پریشانیاں اور رنج و مصیبت برداشت کیں۔ نیز دونوں کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے، لیکن جائے مدفن دور دراز اور عالم غربت میں واقع ہیں۔ ایک کا روضہ ملک شام میں اور ایک کا روضہ ایران کے شہر قم میں واقع ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ کی عنایات۔ کرامت اور معجزہ خارق العادہ چیزوں میں سے ہیں کہ جو ولایت تکوینی کی بنیاد پر انبیاء الہی، ائمہ معصومین یا کسی اور ولی خدا کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ کرامت اور معجزے میں کچھ وجوہ مشترک ہیں تو کچھ وجوہ متفاوت۔ الف، وجوہ مشترک۔ معجزہ اور کرامت کوئی محال چیز نہیں ہے بلکہ ممکن اور معقول امر ہیں
اس لیے کہ کسی امر محال سے قدرت متعلق نہیں ہوتی۔ نمبر 2، معجزہ اور کرامت دونوں خداوند عالم کی لامحدود قدرت سے مربوط ہیں، لہٰذا ان میں زمان و مکان کی کوئی محدودیت نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، معجزہ و کرامت معلول بے علت نہیں ہیں بلکہ معلول علت ناشناختہ ہیں۔ نمبر 4، معجزہ و کرامت کسی نہ کسی ہدف کے تحت انجام پاتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ ان کا ہدف تربیت یا ارشاد و ہدایت مقصود ہو۔ نمبر 5، معجزہ و کرامت ساحروں کے سحر، جادوگروں کے جادو کی طرح نہیں ہیں کہ جن میں تعلیم و تعلم کی ضرورت ہو۔ بے، وجوہ متفاوت۔ نمبر 1، اعجاز حجت الہی سے مخصوص ہے، خواہ وہ نبی ہو یا امام وغیرہ، لیکن کرامت عام ہے کہ جو نبی، امام یا ہر ولی خدا سے سرزد ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، معجزہ ادعا اور چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی صاحب معجزہ پہلے دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دین کی طرف بلاتا ہے اور پھر اپنے دعوے کی تصدیق میں معجزہ دکھاتا ہے، جبکہ کرامت اس کے برخلاف ہے کہ ممکن ہے کہ اصلاح صاحب کرامت کوئی دعویٰ بھی نہ کرے اور کرامت دکھا دے۔ نمبر 3، معجزے میں چیلنج پایا جاتا ہے، یعنی معجزے کے مقابلے کی دعوت دی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو اس طرح کا کام انجام دے۔ نمبر 4، معجزہ ایک واضح امر ہے، اس لیے کہ وہ ادعا اور دعوت کے بعد رونما ہوتا ہے۔ نمبر 5، انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے روضوں اور دیگر اولیاء الہی کے مقبروں میں جو خارق العادہ امور ظاہر ہوتے ہیں وہ کرامت ہیں، معجزہ نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ ان اولیاء الہی میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی کرامتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جو بے حد اور بے شمار ہیں۔ اس کی وضاحت میں نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ معلومات یا حاصل کرنے کے لیے علی اکبر مہدی پور کی کتاب کریمہ اہل بیت میں صفحہ نمبر 201 سے 327 تک مراجعہ فرمائیں کہ جس میں حضرت فاطمہ معصومہ کی 100 کرامتیں ذکر ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر چند آشکار واضح کرامتیں ہیں کہ جن کو علماء نے نقل فرمایا ہے، ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، صدر الدین شیرازی معروف بملا صدرہ، اسلام کے عظیم ترین فلسفی اور حکمت متعالیہ کے بانی نے اسفار کے حاشیے پر تحریر کیا ہے کہ جس وقت میں شہر قم کے ایک گاؤں بنام کوہک میں اپنی کتاب اسفار اربعہ کی تالیف میں مشغول تھا تو جب ایک مشکل ترین بحث اتحاد عاقل و معقول پر پہنچا، اس کے حل کرنے کے بارے میں بہت فکر مند تھا لیکن کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تب میں حضرت معصومہ کے روضے پر پہنچا اور آپ سے اس مسئلے کے حل کے متعلق متوسل ہوا، تب میرے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے ریفرنس میں شیخ عباس قمی فوائد الرضویہ صفحہ نمبر 379۔ نمبر 2، حضرت اللہ فاضل لنکرانی حضرت فاطمہ معصومہ سے اپنے خصوصی اور معنوی ارتباط کے متعلق اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت معصومہ کے روضے میں داخل ہوا اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حضرت سے عرض کی کہ اے جناب فاطمہ، مجھ کو اب نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ مکان کی اور نہ کسی اور چیز کی، بلکہ صرف میرے حق میں یہ عنایت فرمائیں کہ میں آیت تطہیر کے معنی کو اچھی طرح سمجھ سکوں اور اس کی صحیح تفسیر و تحلیل کر سکوں۔ آپ کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد میں نے آیت تطہیر کی تفسیر شروع کی اور حضرت معصومہ کی عنایت کے سبب وہ نکات و مسائل مجھ پر آشکار ہوئے کہ اگر میں 50 سال اور بھی درس پڑھتا تو بھی اس قدر مطالب حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے ریفرنس میں بانوی کرامت صفحہ نمبر 121۔ نمبر 3، حضرت آیت اللہ العظمی حاج شیخ عبد الکریم حائری قم تشریف لائے اور حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت فاطمہ معصومہ کی عنایت خاصہ یہ ہے
کہ آپ کے لطف و کرم سے جناب آیت اللہ حائری اسی شہر میں قیام پذیر ہوئے اور اس چھوٹے سے شہر میں ایک بہت بڑے اور عظیم حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ عبد الکریم حائری عراق کے شہر کربلا اور سامرا سے واپس آنے کے بعد ایک مدت تک عراق میں مقیم رہے اور وہاں کے حوزہ علمیہ اور لوگوں کے دینی خدمات انجام دیتے رہے، اور 8 سال کی ایک طویل مدت عراق میں رہنے کے بعد حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے شہر قم تشریف لائے اور وہاں کے لوگوں کی درخواست پر اس شہر میں مقیم ہو گئے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ عبد الکریم حائری کی قم تشریف آوری کا شور رفتہ رفتہ تمام شہر میں پھیل گیا اور مرجعیت کے عاشق و دل باختہ افراد گروہ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کا ایک بے نظیر استقبال ہوا۔ یہ واقعہ بعثت اور نیمہ شعبان کے مابین پیش آیا کہ جو سبب ہوا کہ وہ اس مبارک ایام میں مسلسل جشن و خوشی کے پروگراموں میں شرکت کرتے رہیں اور علماء، خطباء، ذاکرین تمام محفلوں اور پروگراموں میں آپ کی علمی اور معنوی شخصیت ہی کے بارے میں گفتگو اور تقاریر کرتے رہے اور لوگوں کو ان کی علمی مقام سے آگاہ کرتے رہے۔ جب شہر قم کے علماء اور عوام آپ کے علمی مقام سے آگاہ ہو گئے تو آپ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ آپ قم ہی میں قیام فرمائیں اور یہیں پر مذہبی خدمات انجام دیں، حوزیہ علمیہ کو دیکھیں، لیکن آپ نے لوگوں کی درخواست کو استخارہ اور حضرت معصومہ سے توسل پر چھوڑ دیا۔ فرمایا، اگر مجھ کو یہیں رہنا پڑا تو میں اپنے گھر والوں اور عراق کے حوزہ علمیہ کے طلاب کو خط تحریر کر دوں گا کہ وہ بھی قم ہی کی طرف ہجرت کر لیں۔ آپ اگلے روز صبح کو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت معصومہ کی بارگاہ میں توسل اور دعا میں مشغول ہو گئے اور پھر استخارہ کیا کہ کیا شہر قم میں قیام کیا جائے یا نہیں، اور اپنے آپ کو مشیت الہی پر چھوڑ دیا۔ آپ نے جس وقت قرآن کھولا تو یہ آیت نکلی، آتونی بِأَہْلَكُمْ اجمعین۔ اس کے ریفرنس میں سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ یہ آیت کہ جس میں حضرت یوسف کی درخواست ہے اپنے والد سے اور خاندان والوں سے کہ سب کنعان سے مصر کی طرف چلے آئیں، آپ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس کے ریفرنس میں سعید عباس زادہ شیخ عبد الکریم حائری نگہبان بیدار سازمان تبلیغات اسلامی صفحہ نمبر 50، بیژن سعادت بارگاہ معصومہ صفحہ نمبر 119۔ نمبر 4، حضرت آیت اللہ بروجردی کا قم تشریف لانے اور اس شہر میں قیام پذیر ہونے کا واقعہ بھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ عبد الکریم حائری ہی کی طرح کا ہے۔ آپ 1363 میں ایک خاص بیماری میں مبتلا ہوئے کہ جس کی وجہ سے تہران جانا پڑا۔ آپ جس وقت اپنے علاج کے لیے تہران جا رہے تھے اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھے کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں بے ہوشی سے افاقہ ہوا۔ آنکھیں کھولیں، شہر قم کے چراغوں پر نظر پڑی، اپنے ساتھیوں سے معلوم کیا یہاں ہم کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شہر قم ہے۔ اس وقت آپ اس شہر کی معنویت میں مشغول ہو گئے اور حضرت معصومہ کی بارگاہ میں متوسل ہوئے اور کہا کہ اگر اس بیماری سے شفا حاصل ہو جائے تو اپنی باقی عمر کو اسی شہر میں حضرت معصومہ کے جوار میں گزاریں گے۔ آخر کار آپ حضرت معصومہ کی عنایات کے سبب شفا یاب ہو گئے اور جب اپنے آپ کو صحیح و سالم پایا تو قم تشریف لائے اور وہیں مقیم ہو گئے کہ جو اس حوزہ علمیہ کے علمی، ثقافتی اور معنوی انقلابات کا باعث بنا۔ اس کے ریفرنس میں بانوی کرامت صفحہ نمبر 118۔